بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں جمعہ کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ سورہ جمعہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کی آخری 3 آیات میں نماز جمعہ کا تذکرہ ہے، جن کا مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی نماز تو صرف اسی جگہ ادا کر سکتے ہو، لیکن ذکر ہر جگہ کر سکتے ہو۔ دیکھو مجھے بھول نہ جانا، کام کرتے ہوئے، محنت مزدوری و ملازمت کرتے ہوئے، ہر جگہ مجھے یاد رکھنا۔ جب لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، تو فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سودے سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ جمعہ کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ جمعہ جمع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں، حناور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس دن یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا گئے، یعنی ان کو اس دن جمع کیا گیا۔ اسلام کا پہلا جمعہ۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے قبل انصار صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتہ کے دن اور نصارہ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہٰذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمعہ کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس طرح یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمرو بن عوف کی بستی قباء میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قباء سے روانہ ہونے سے 1 روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ جمعہ کے دن صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کے متعلق 2 احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سورج کے طلوع و غروب ہونے والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن ہفتہ کی عید ہے۔ جمعہ کی دن قبولیت والی گھڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے۔ صحیح بخاری۔ احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے۔ نمبر 1، دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام منبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، اور نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل۔ نماز جمعہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جلدی پہنچنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز جمعہ کی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ خطبہ جمعہ۔ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جمعہ کے دن 2 خطبے دیے۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے۔ صحیح مسلم۔ منبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا سنت ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ صحیح مسلم۔ جمعہ کی نماز کا حکم۔ جمعہ کی نماز ہر اس مسلمان صحت مند بالغ مرد کے لیے ضروری ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روزمرہ کی ضروریات مہیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض کے لیے جمعہ کی نماز ضروری نہیں۔ البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی، ورنہ ان حضرات کو جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحرا میں ہیں جہاں کوئی نہیں یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما لیں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعات فرض ہیں جس کے لیے جماعت کی نماز شرط ہے۔ جمعہ کی دونوں رکعات میں جہری قرات ضروری ہیں۔
جمعہ کی چند سنتیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے، یعنی عذر شرعی کے بغیر جمعہ کے دن کے غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر چھوٹے گناہ نہیں ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نماز جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ابن ماجہ، نسائی، ترمذی اور ابو داؤد۔ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف کی تلاوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا، آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ کر رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف پڑھا کرو۔ قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی خاص فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ جمعہ کے دن یا رات میں انتقال کر جانے والے کی خاص فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس نوعیت کی حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن انتقال کر جائے اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔